نا امیدی کو کبھی بھی اپنے قریب نہ آنے دیں، مایوسی کو کبھی بھی اپنے قریب نہ بھٹکنے دیں۔ اگر ایک دفعہ آپ اس میں گر گئے نا تو پھر اس سے نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ ہے اور سب سے زیادہ زینکس کی گولی بکتی ہے۔ کیوں؟ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ ان محافل کا مقصد کیا ہے؟ کیوں سجاتے ہیں؟ ہر جمعرات کو کیوں آتے ہیں؟ ٹھیک ہے محفل کرنی ہے، سال میں ایک دفعہ کر لو، لیکن ہر جمعرات وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے تو ان کی بیٹری جو ہے وہ چارج رہتی ہے۔ تو یہ جو بار بار ہم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ معاشرے سے مایوسی اور نا امیدی کو ختم کیا جائے۔ سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا، ہمارا ہر چیز ہے۔ اللہ نے کوئی رات ایسی بنائی نہیں کہ جس کے بعد صبح نہ ہوتی، آج تک نہیں بنائی کوئی ایسی، ہمیشہ۔ اور پھر فرمان بھی ہے کہ ان مع العسر یسرا، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ نا امیدی، مایوسی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ آ جاتے ہیں یا ہم بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ہار جیت ایک الگ معاملہ ہے۔ زندگی میں سارے موسم آئیں گے، بہار بھی آئے گی تو خزاں بھی آئے گی، سردی بھی آئے گی تو گرمی بھی آئے گی، سارے رنگ گئے۔ لیکن اگر سدا بہار رہے یا سدا سردی رہے، جب سردیاں آتی ہیں لوگوں کو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، گرمی آ جائے، ذرا گرمی آئے گی تو کپڑے پہنیں گے، ذرا گرمیاں آتی ہیں تو لوگ بے چینی سے انتظار کرتے ہیں ذرا سردی آ جائے۔ یکساں ماحول جو انسان کو اکتاہٹ دے دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے، تو کیا سارے پیسے والے خوش ہیں؟ میں نے تو نہیں دیکھے، الا ماشاء اللہ پیسے والے بھی خوشحال بھی ہوں گے، ہیں پیسے والوں کو زیادہ پریشان دیکھا۔ کبھی بھی اس قسم کی گفتگو نہ سنیں آپ۔ کوئی بندہ مایوسی، نا امیدی کی، نیگیٹیوٹی کی بات کر رہا ہے، وہاں سے اٹھ جائیں، اس سے کہیں جی انشاءاللہ پھر ملیں گے، سلام کریں، اور ورنہ یہ آپ کو ذہنی طور پر یہ ختم کر دیں گے یہ لوگ۔ ایسے کسی شخص کی نہ بات سنیں نہ اس کے ساتھ تعلق رکھیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ سدھر جائے تو اس کو یہاں لے آئیں۔ اللہ کریم ہے، لنگر کھائے گا، کچھ کرم ہو جائے گا۔ ہماری تو کوئی طاقت نہیں ہے، ہم تو خود محتاج ہیں اس کے۔ درود کی برکت سے، لنگر کی برکت سے، یہاں محفل کی برکت سے، نعت کی برکت سے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ سیلاب آیا تو لوگ بھاگے، پانی آ گیا، چلو بھائی، لوگ سامان اٹھا کے بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے آگے گئے تو ایک بہت بڑی دیوار آ گئی، ایک بڑی دیوار آ گئی۔ جب دیوار آئی تو سب نے مشورہ کیا کہ جلدی سے کسی ایک نوجوان کو اوپر چڑھاؤ تاکہ وہ دوسری طرف جا کے کوئی رسہ پھینکے اور ہم سب رسہ پکڑ کے دیوار کو پار کر لیں۔ تو اب شروع ہوئے، ایک نے چڑھنے کی کوشش کی، جب وہ تھوڑا اوپر چڑھا تو نیچے والے کہنے لگے نہیں یہ تو نہیں چڑھ سکتا، یہ نہیں چڑھ سکتا۔ اس نے تھوڑی کوشش کی، آخر وہ نیچے گر ہی گیا۔ دوسرا نوجوان، تیسرا نوجوان، لیکن سب ایک حد تک جا کے نیچے گر جاتے ہیں، کیونکہ نیچے والے کہتے ہیں بہت مشکل ہے، نہیں چڑھ پائے گا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک نوجوان آیا بھاگتا ہوا، وہ چڑھا اور دیوار کے اس طرف، اور اس نے وہاں سے جا کے رسہ پھینکا، کیونکہ رسہ لے کے چڑھنا تھا۔ اس نے رسہ ڈالا، لوگ ایک ایک کر کے سارے اس طرف پہنچے اور اس نوجوان کو کندھے پہ اٹھا لیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ بھائی تو نے کیسے کر لیا، یہ کیسے کیا تم نے؟ بعد میں پوچھتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں یہاں بھی لوگ کہ وہ کیسے کیا آپ نے، بتائیں کیسے کیا؟ تو کسی نے بتایا کہ بھائی یہ تو بہرا ہے، سن نہیں سکتا، یہ تو بہرا ہے، سن نہیں سکتا، کیونکہ اس نے کسی کی سنی نہیں، کر گیا۔ ہم اتنا سنتے ہیں پھر سوچتے ہیں ہم کریں گے،
ایسے کریں. تو کبھی کبھی بہرے بھی ہو جائیں تھوڑے سے، ایسے لوگوں کی نہ سنیں.